الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حمد اور مدح میں کیا فرق ہے اسے جانیں گے۔ حمد اور مدح دونوں تعریف کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان میں کچھ فرق ہے۔ کیا فرق ہے آج ہم جانیں گے۔ اولاً سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ حمد کا استعمال زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، زندہ انسانوں کے لیے حمد کا استعمال ہوتا ہے، زندہ انسانوں کی تعریف کرنے کے لیے حمد کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مدح یہ عام ہے، چاہے زندہ لوگوں کی تعریف کے لیے تعریف کی جائے یا مردہ لوگوں کی تعریف کی جائے، دونوں کے لیے مدح کہا جائے گا۔ یعنی مدح عام ہے زندہ اور مردہ دونوں کو، اور حمد صرف زندہ کے ساتھ خاص ہے، زندہ انسان کے لیے حمد کا لفظ بولا جائے گا۔ نیز حمد یہ اختیاری خوبی پر کی جاتی ہے، اختیاری خوبی پر جو تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد خاص ہے اختیاری خوبی کے ساتھ، جبکہ مدح یہ عام ہے، چاہے اختیاری خوبی ہو یا غیر اختیاری خوبی ہو، دونوں پر مدح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی اختیاری خوبی پر تعریف کرنا اور غیر اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، دونوں پر مدح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ نیز حمد یہ خاص ہے علم والوں کے ساتھ، علم والوں کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ حمد خاص ہے علم والوں کے ساتھ، صاحب علم کے ساتھ، جبکہ مدح عام ہے، چاہے علم والا ہو یا غیر علم والا ہو، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، اس کی تعریف کو مدح کہیں گے۔ نیز حمد خاص ہے محبت کے ساتھ، یعنی حمد محبت کے ساتھ ہی ہوگا، حمد کا وجود محبت کے ساتھ ہی ہوگا، جہاں پہ محبت ہوگی وہیں پہ حمد ہوگا، اگر محبت نہیں تو پھر اسے حمد نہیں کہیں گے۔ حمد کا وجود محبت کے ساتھ ہی ہوگا، جبکہ مدح یہ محبت اور غیر محبت دونوں میں موجود ہوتا ہے، چاہے محبت کی وجہ سے تعریف کرے یا غیر محبت کی وجہ سے تعریف کرے، دونوں میں مدح کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن حمد میں کیا ہے کہ محبت کی وجہ سے جو تعریف کی جائے اسے کہیں گے حمد۔ نیز حمد میں عظمت ہوتی ہے، یعنی حمد عظمت کے ساتھ کی جاتی ہے، حمد کے ساتھ حمد جو ہے یہ عظمت کے ساتھ خاص ہے، جبکہ مدح یہ عظمت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عظمت اور غیر عظمت سب کو عام ہے۔ مدح جو ہے یہ عظمت اور غیر عظمت سب کو عام ہے، لیکن حمد یہ عظمت کے ساتھ خاص ہے، عظمت کے ساتھ ہی یہ بولی جاتی ہے۔ نیز حمد یہ احسان کے بعد ہوتا ہے، حمد احسان کے بعد، کوئی احسان کرے، احسان کے بعد جو تعریف کی جائے گی اسے حمد کہیں گے، برخلاف مدح کے کہ مدح احسان سے پہلے ہو یا احسان کے بعد، تعریف یا احسان سے پہلے ہو یا احسان کے بعد، دونوں کو حمد مدح کہیں گے۔ مدح جو ہے یہ عام ہے، چاہے احسان سے پہلے کی تعریف ہو یا احسان کے بعد کی تعریف، دونوں کے لیے مدح کا استعمال ہوگا، جبکہ حمد یہ احسان کے بعد جو تعریف ہوگی اسے کہا جائے گا۔ حمد علی الاطلاق معمول بہ ہے، یعنی حمد کا مطلقاً حکم دیا گیا ہے، حمد کرنے کے بارے میں مطلقاً حکم دیا گیا ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا ہے، تو قرآن پاک سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا۔ اور حمد جو ہے یہ علی الاطلاق ہے، علی الاطلاق معمول بھی ہے، ہمیشہ اس کا حکم دیا گیا ہے، مطلقاً اس کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن مدح جو ہے یہ کبھی منہی عنہ بھی ہوتی ہے، کبھی مدح سے منع بھی کیا جاتا ہے، لیکن حمد سے منع نہیں کیا جاتا۔ حمد مطلقاً معمول بھی ہے، جبکہ مدح یہ کبھی کبھی
منہی عنہ بھی ہوتی ہے۔ اور حمد جو ہوتا ہے یہ یقین کے ساتھ خاص ہے، یقین کے ساتھ جو تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد یقین کے ساتھ خاص ہے، اور مدح یہ ظن کے ساتھ خاص ہے، ظن کے ساتھ جو تعریف کی جاتی ہے اسے مدح کہتے ہیں۔ نیز حمد یہ صفات کمالیہ کے ساتھ خاص ہے، صفات کمالیہ میں جو تعریف کی جائے، صفات کمالیہ پر جو تعریف کی جائے اسے حمد کہیں گے۔ اور مدح جو ہے یہ صفات کمالیہ اور صفات مستحسنہ دونوں کو عام ہے، چاہے صفات کمالیہ ہو یا صفات مستحسنہ ہو، دونوں کے لیے مدح کا اطلاق ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیز آخری فرق یہ ہے کہ حمد کی ضد جو ہے یہ ذم ہے، حمد کی ضد ذم ہے، اور مدح کی ضد جو ہے یہ ہجو ہے۔ حمد کی نقیض ذم ہے، برائی بیان کرنا ہے، اور مدح کی ضد ہجو ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اس طرح کی دیگر ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔